بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے پاک نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم دیکھنے والوں، اللہ تعالی آپ سب کو ایمان، صحت، آرام و سلامتی اور اپنی بے شمار رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات چیت کریں گے جو بظاہر بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن نماز کی خوبصورتی، دل کے جھکاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے نماز میں آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے یا بند کر کے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھیں ہر حال میں کھلی رکھنی چاہیے۔ آخر شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ آئیے قرآن و سنت اور امت کے دیندار عالموں کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے عبادت کے ہر معاملے میں ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھیں بند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھتے تھے۔ اسی لیے زیادہ تر علماء نے فرمایا کہ نماز میں اصل طریقہ یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور نظر سجدے کی جگہ پر ہو، تاکہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور نماز کے آداب بھی پورے ہوں۔ جب انسان نظر کو ادھر ادھر دوڑاتا ہے تو اس کا دل بھی بکھرنے لگتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لی جائیں، بلکہ اصل مانگی گئی چیز یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر رہے، دل اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے بھرا ہوا ہو، زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہو، اور انسان پوری عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا رہے۔ یہی وہ حالت ہے جو نماز کو سچے معنوں میں نور بنا دیتی ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ پیارے اور محترم دیکھنے والوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز میں آنکھیں کھول کر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو پھر بعض لوگ آنکھیں بند کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی توجہ نماز سے ہٹا دیتی ہیں، جیسے دیوار پر تصویریں، رنگ برنگے نقش نگار یا لوگوں کا آنا جانا۔ ایسی مجبوری کے حالت میں کچھ فقہ کے ماہرین نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر آنکھیں بند کرنے سے دل کے جھکاؤ اور یکسوئی میں اضافہ ہو اور دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بغیر ضرورت کے آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ اصل طریقہ یہی ہے کہ نماز اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے اور اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسی چیزوں سے بھی بچتے تھے جو دل کو غافل کر دے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والی چادر میں نماز ادا فرمائی، پھر نماز کے بعد فرمایا کہ اس کے ڈیزائن میری توجہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اسے ہٹا دو اور سادہ چادر لے آؤ۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اسلام نماز میں توجہ اور دل کے جھکاؤ کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کا علاج آنکھیں بند کرنا نہیں بلکہ ایسی چیزوں کو دور کرنا ہے جو توجہ میں خلل ڈالے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے بھی سختی کے ساتھ منع فرمایا، کیونکہ نماز عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل بندگی کا نام ہے۔ جب بندہ اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، غرور ختم ہوتا ہے اور اسے ہر لمحہ یہ احساس رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ یاد رکھیں، دل کا جھکاؤ صرف آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، زبان کا سچائی کے ساتھ تلاوت کرنا، جسم کے ہر حصے کا سکون میں رہنا اور ذہن کا دنیا کے خیالوں سے ہٹ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہی اصل خشوع ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے لیکن اس کا دل دنیا کے خیالوں میں کھویا رہے تو اسے دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا، جبکہ اگر کوئی شخص سنت کے مطابق آنکھیں کھول کر نظر سجدے کی جگہ پر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تصور کرتے ہوئے نماز ادا کرے تو اس کی نماز زیادہ پوری اور سنت کے زیادہ قریب ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ یہی نماز دنیا میں دل کا سکون، قبر میں روشنی اور قیامت کے دن بچاؤ کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ پیارے اور محترم دیکھنے والوں، اب ایک بہت ہی اہم بات سمجھ لیجئے کہ نماز صرف چند رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک دلی اور روحانی ملاقات ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے مہربان رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہر عمل، ہر حرکت اور ہر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جھلک ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس مبارک فرمان سے معلوم ہوا کہ نماز کے تمام آداب اور طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے فقہا نے صاف کیا ہے کہ بغیر ضرورت کے آنکھیں بند کرنا نماز کا مسنون طریقہ نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نمازی اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے تاکہ دل میں عاجزی پیدا ہو، خیالات بکھرے نہ اور عبادت کی روح باقی رہے۔ البتہ اگر کسی جگہ ایسا ماحول ہو جہاں سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو نماز میں بار بار توجہ ہٹا رہی ہو، مثلا تیز رنگ، تصویریں یا کوئی ہلتی جلتی چیز، تو کچھ علم والوں نے ایسی حالت میں آنکھیں بند کرنے کی گنجائش بتائی ہے،
لیکن یہ ایک الگ اور خاص حالت ہے، ہمیشہ کا معمول نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں اور نماز کی جگہ کو بھی سادہ اور دھیان لگانے کے لیے بہتر بنائیں۔ یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بندہ نماز میں اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ کبھی وہ دنیا کے کام یاد دلاتا ہے، کبھی پرانی باتیں اور کبھی آنے والے وقت کی فکریں دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے وقت میں آنکھیں بند کر لینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا تصور کریں، تلاوت کے مطلب پر غور کریں، رکوع و سجدہ میں عاجزی اختیار کریں اور نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو نماز اس کے لیے بوجھ نہیں رہتی، بلکہ سکون، آرام اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے کے کاموں سے روکتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی عطا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کے ہر عمل کو سنت کے مطابق سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی یہی سکھائیں اور ایسی عادتوں سے بچیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پورے دل کے جھکاؤ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اور محترم دیکھنے والوں، پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اور مومن کی معراج ہے۔ اس لیے اس کے ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نماز میں اصل سنت یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائیں اور نظر سجدے کی جگہ پر ہو، کیونکہ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اسی پر زیادہ تر علم والوں نے عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بغیر ضرورت کے آنکھیں بند کرنا عادت نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے دل کا جھکاؤ اور دھیان پوری طرح ختم ہو رہا ہو اور آنکھیں بند کرنے سے نماز میں یکسوئی حاصل ہوتی ہو تو کچھ علم والوں نے اس کی گنجائش بتائی ہے، لیکن اصل اور بہتر طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے امت کو سکھایا۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ظاہری حرکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو تو صرف ظاہری اعمال انسان کو وہ درجہ نہیں دلا سکتے جو سچے دل اور عاجزی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دنیا کے تمام خیالوں کو ایک طرف رکھ دیں، یہ تصور کریں کہ آپ اپنے مہربان رب کے سامنے کھڑے ہیں جس کے ہاتھ میں آپ کی زندگی، موت، رزق، عزت، اولاد، صحت اور ہر معاملے کا فیصلہ ہے۔ رکوع میں اس کی بڑائی کا اقرار کریں، سجدے میں اپنے گناہوں پر پچھتاوے کے آنسو بہائیں، دعا میں اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے مانگیں، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق دل کے جھکاؤ کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، گھروں میں سکون پیدا ہوگا، دلوں سے بے چینی دور ہوگی، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنے، ہر نماز کو سچے دل اور عاجزی کے ساتھ ادا کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت کے خلاف ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو، اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے ہی پکے اور سچے اسلامی بیانات اور ایمان کو تازہ کرنے والے مضامین آپ تک لگاتار پہنچتے رہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ یہ دین کا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی اس نیکی میں حصہ دار بن جائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ایمان پر قائم رکھے، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں سب کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔